بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب حکومت نے سموگ کے باعث جزوی لاک ڈاؤن کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی اور اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ شیڈیول میں تبدیلی کیوں کی گئی اور اب کون سے دن جو ہے یا تاریخ کو جو ہے لاک ڈاؤن ہوگا، اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی طارق جمال صاحب۔ جی طارق جمال صاحب، یہ لاک ڈاؤن میں کیا تبدیلی کی گئی ہے اور کیوں کی گئی ہے؟ جی پہلے تو آپ آج کا جو فریش نوٹیفیکیشن ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ نیا ہوا ہے، ایک پہلے ہوا تھا، یہ آج کا 9 نومبر کو ہوا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کال سینٹرز اور انٹرنیشنل آئی ٹی سینٹرز 10 نومبر کو عام تعطیل سے مستثنیٰ ہو گئے۔ میڈیکل سٹورز، طبی مراکز، پیٹرول پمپس، بیکریاں، کریانہ سٹورز، گوشت کی شاپس 10 نومبر کو عام تعطیل سے مستثنیٰ ہوں گی۔ ای کامرس سینٹرز، پوسٹل کوریئر سروسز، یوٹیلیٹی سٹورز، نیٹ ورک ٹیلی کام سینٹرز 10 نومبر کو چھٹی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ لاہور ڈویژن اور دیگر 4 اضلاع میں تعلیمی ادارے اور سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے چھٹی سے مستثنیٰ قرار دیے گئے ادارے کھلے رہیں گے۔ معاملہ یہ ہے جی کہ آج چونکہ انہیں تجربہ ہو گیا ہے، 9 نومبر کو بھی چھٹی تھی اور 10 کو بھی چھٹی تھی، 11 کو بھی چھٹی تھی اور 12 کو بھی چھٹی تھی۔ آج کاروباری مراکز مکمل طور پر کھلے رہے ہیں۔ لاہور میں تاجروں نے سرکار کے حکم پر عمل نہیں کیا اور اپنے کاروباری مراکز کھلے رکھے۔ مارکیٹیں آج کھلی دیکھی گئیں، لوگ شاپنگ کرتے رہے، تو حکومت نے سوچا کہ اب ان کو یہ چونکہ بضد ہیں، مان نہیں رہے، تو تاجر طبقہ کے بھرپور مطالبے پر حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا اور 10 نومبر کی جو چھٹی تھی اس میں لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ اب یہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں تو پچھلے نوٹیفیکیشن میں بھی انہی چیزوں کا ذکر تھا۔ تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ 10 نومبر کو مارکیٹیں کھلی رہیں گی۔ جی طارق جمال صاحب، جو 8 اضلاع بتائے گئے ہیں سموگ کے حوالے سے جہاں پہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، ذرا ان کی ڈیٹیل تو بتا دیں ناظرین کو۔ جی ان میں ہے لاہور، ننکانہ، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، نارووال، حافظ آباد اور سیال کوٹ۔ یہاں ہوگا جو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کاروباری مراکز کھلے رکھنے پر بضد ہیں۔ تاجروں نے لاہور میں صاف اعلان کیا کہ جی ہم مارکیٹیں کھلی رکھیں گے۔ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم چونکہ 4 دن کی چھٹی ہو چکی ہے تو کاروباری مراکز بند رہنے چاہیے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب جو ہے یہ فوکس یہ ہے کہ سرکاری سکول، جو سرکاری ادارے ہیں یا سرکاری یا نجی سکولز ہیں، وہ بند رہیں گے۔ وہ تو چونکہ حکومت کے سامنے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے اب ان کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ ٹریفک جو ہے وہ بند رہے گی، تو کافی لوڈ کم ہوگا۔ تو اب طارق جمال صاحب، جو انہوں نے ہفتہ اور اتوار کا دن حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، تو اس پہ عمل درآمد کس طریقے سے کروایا جائے گا؟ عمل درآمد دیکھیں، اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو سختی کی جائے گی، یعنی کل جمعہ ہے اور 10 نومبر ہے، تو کل کی یہ ایک طرح سے وہ پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ آج جو ہے 9 نومبر کو سرکاری اور نجی سطح پر یوم اقبال منایا گیا ہے اور گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار اقبال پر حاضری دی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب وہاں فاتحہ خوانی کے لیے پہنچے تو مزار اقبال کی اپ گریڈیشن کا حکم بھی دیا۔ وہاں دیواریں اور بہت سی جو ٹائلیں اور ادھر ادھر معاملات خراب تھے، وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا اس کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے، اور بادشاہی مسجد کی بیرونی دیواروں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے بیوروکریسی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپ گریڈیشن کا پلان ترتیب دے کر انہیں پیش کریں اور وہ اس پہ احکامات جاری کریں گے۔ دوسری جانب آج میں نے خود سروے کیا، مارکیٹیں کھلی رہیں اور لوگ
कारोबारी मराकज में रूटीन के मुताबिक आते जाते रहे। जी नाजरीन, आज जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, हुकूमत ने मजबूर होके वो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जो है उसमें तरमीम कर दी। अब जो है वो लॉकडाउन जो है वो 11 और 12 नवंबर को हफ्ते और इतवार के दिन जो है वो किया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने, पंजाब पुलिस ने भी जो है इस हवाले से नाके लगाए जाएंगे मुख्तलिफ शहरों पे, ताकि लोग कम से कम घरों से निकल सकें। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान